دیوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر ہو بات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ بنگلوں میں بھٹک جانا نہیں آتا۔ غلامان مجدد ہیں، غلامان مجدد ہیں، رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پر لپک جانا نہیں آتا، کسی کے دانے پانی پر لپک جانا نہیں آتا۔ کیا بات ہے؟ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ حشر کرنے کی پیدائش مولا کی حشر کرنے کی پیدائش مولا کی سے پارا نجم کے قلعے گراتے جائیں گی، مثل پارا نجم کے قلعے گراتے جائیں گی، خاک ہو جائے عدو مگر چل کر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو مگر چل کر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے گی، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے گی، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ وہ رو رہا تھا رونے والا، اس کی ضروریت نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں، اور اس نے کہا جانتے نہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، جو برسوں سے ہم نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اور ایک خدا کی عبادت سے رو کر بے شمار باطلانہ معبود کی عبادتوں میں ہم نے ملوث کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کو شرک پر اور کفر پر آمادہ کر دیا کہ شرک و کفر ختم ہو جائے گا، اب اللہ کی توحید بلند کی جائے گی، اللہ کا نام بلند ہوگا، اور ایسی قوم پیدا ہوں گی جو قیامت تک باقی رکھی جائیں گی اور جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی۔ جتنے محنت اور جتنے منصوبے ہم نے بنائے، جن منصوبوں پہ ہم نے کام کیا، وہ سب پانی ہو گئے، سب ختم ہو گئے، ہماری محنت پہ رائی کر گئی۔ اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی کی آپ الخصائص الکبریٰ دیکھیں، حضرت امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ دیکھیں، حضرت امام احمد الرحمن ابن جوزی کی الوفا دیکھیں، آپ متعدد کتابیں ارشاد طلب محدث دہلوی کی مدارج البلوغ دیکھ لیں۔ میں کون کون سی کتابوں کے نام لوں، جس کا نبی رسول اللہ کی سیرت پر اور آپ کی ولادت کے حالات پر جتنی کتابیں لکھی گئی، سب میں تقریباً یہ روایت مل جائیں گی کہ فرشتوں کی جماعت زمین پر اتری اور انہوں نے ابلیس کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا اور اس کی خوب پٹائی کی گئی۔ اس سے پتا چلا کہ ایک شخص ایسا تھا پوری کائنات میں جو نبی کی ولادت کو لے کر افسردہ تھا، غمزدہ تھا۔ اس وقت ایک تھا لیکن آج اس کی اولادیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کا بھی وہی حال ہے کہ جیسے ہی میلاد النبی کی تاریخ آتی ہے، ربیع الاول کا چاند دکھتا ہے، ان کے گھر میں نحوست اور منوسیت چھا جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور پھر ان کے راگ شروع ہو جاتی ہیں، وہی گھسے پیٹے اعتراضات، ہزاروں بار جواب دے دیے، اتنی بے غیرت قوم ہے، اتنی بے غیرت قوم ہے کہ جب آپ جواب بھی دے دو تو ان کے بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جواب کا جواب نہیں ہوتا، کہ بھائی جو آپ نے جواب دیا اس کا جواب دے، نہیں وہ نہیں دیں گے، وہی اپنا پرانا گھسا پیٹا راگ لگیں گے۔ یعنی ان لوگوں کی تھیوری یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بار بار بولو، اتنا بار بار بولو کہ سننے والوں کو سچ لگنے لگے۔ بہرحال لیکن ایک مطالبہ ہوتا ہے، اعتراضات بہت ہوتے ہیں، اگر سارے اعتراضات کو اگر میں بیان کروں اور پھر اس کے جوابات دوں تو یہ ایک بیان اعتراض اس کی متعامل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے کئی شب چاہیے۔ لیکن آج کے مختصر مضمون میں کچھ اعتراضات ان کی اور پھر اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مگر ایک بنیادی جو اعتراض ہے، سب سے بنیادی اعتراض جو اس زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے ذہن و فکر میں
میلاد النبی منانا اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو کہا ہے تو پھر ابو بکر صدیق نے میلاد کے لیے منایا، اور بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہتے ہیں 2 سال ابو بکر صدیق کا دور خلافت رہا، مگر ان 2 سالوں میں ابو بکر صدیق نے میلاد نہیں منایا۔ 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، فاروق اعظم نے نہیں منایا۔ 17 سال حضرت عثمان غنی کا دور خلافت رہا، انہوں نے نہیں منایا۔ حضرت مولا علی کا بھی ایک طویل عرصہ رہا خلافت کا دور خلافت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد نہیں منایا۔ 6 ماہ حضرت امام حسن کی خلافت رہی، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ امیر معاویہ کا ایک طویل دور حکومت رہا، انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ کسی صحابی نے نہیں منایا۔ حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نفس میلاد تو ہر صحابی نے منایا، اگر صحابہ نے ذکر میلاد نہ کیا ہوتا تو یہ میلاد کی، یہ پیدائش کی روایتیں ہم تک پہنچتی کیسے تھیں؟ یہ روایتیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچنے اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ادوار میں نبی کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی پیدائش کا واقعہ بیان کیے جاتے رہے۔ یہ اصل میلاد ہے۔ اب رہا یہ کہ بھئی جلوس، تو یہ ہم جلوس کو میلاد نہیں کہتے، میلاد النبی الگ ہے، جلوس الگ ہے۔ جلوس اظہار محبت کا ذریعہ ہے۔ جن جاہلوں کو یہی تمیز نہ ہو کہ اظہار محبت کا ذرائع کیا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے، وہ منہ اٹھائے چلے آتے۔ یہ لائٹنگ لگانا خوشی کا اظہار کا طریقہ ہے۔ اب شادیوں میں لائٹنگ لگاتے تو کیا آپ نے حدیث میں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا تو گھر میں چراغا کیا تھا، چراغ جلائے تھے، تو کوئی روایت نہیں ملے گی۔ اس زمانے کے اعتبار سے جس طرح سے بھی خوشی کے اظہار کا طریقہ تھا، ذریعہ تھا، اس طرح سے کیا گیا۔ دور بدلتے، ادوار بدلتے، تو دور جیسے سے ترقی کر رہا ہے، اظہار میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عید الفطر کے دن، بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، عید الفطر کے دن سب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان اور پاکستان اور غالباً بنگلہ دیش چلے جائیں یا ایشیا کی بات کر لیں، یہاں عید میلاد النبی کے دن ایک خاص طور سے ایک کھانا، ایک پکوان پکتا ہے جو عام دنوں میں اتنا اہتمام سے نہیں پکتا، وہ ہے شیر خورما۔ شیر خورما بنتا ہے کہ نہیں آپ کے؟ سیوئیاں رہا یا نہ؟ یہاں بھی سیوئی کھاتے ہیں نا؟ عید کے دن شیر خورما۔ کوئی مائیکل آن مجھے ایک حدیث دکھا دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن شیر خورما کھایا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیوئی کھائی ہو؟ ارے سیوئی تو اہل عرب جانتے بھی نہیں۔ آپ کیا جب بھی مسرت کا موقع ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تو خصوصی ایک ڈش آپ کیا ضرور رکھی جاتی ہے، پکوان ضرور رکھا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بریانی۔ پوری قوم بریانی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایسے پیچھے۔ میں تو مذاق کہتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی کمزوری بن گیا ہے بریانی ہماری قوم کی کہ اگر جنگ چل رہی ہو تو دشمن کو پتہ چل جائے نا کہ اس قوم کی کمزوری کیا ہے، تو ایک طرف دیکھ بریانی کی بنا ہے اور کہے ارے بھائی ادھر بریانی بن رہی ہے، یہ ہتھیار رکھ کے بریانی کھانے لگے۔ یہ بریانی کا حال ہے۔ مگر آپ ایک روایت میں کیسے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بریانی کھائی ہو، سرکار نے کبھی بریانی نہیں کھائی۔ اب اس طرح کی مثالیں دیتے ہو، کہتے دیکھو بریانی کی مثالیں دے رہے، حدیث نہیں۔ میں ابھی مثال دے رہا ہوں، حدیث اور ہے، دلیل اور ہے، مثال اور ہے۔ جن بیچاروں کو دلیل اور مثال میں فرق نہیں ہوا، ہم کو وہ بولتے ہیں۔ مثال ہی نہیں ہوتی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی ہے، چونٹی کی مثال دی ہے، ریت کی مثالیں دی ہے، پانی کی مثالیں دی ہے، مکڑی کی مثالیں دی ہے، اور جو مثالیں دی وہ بے عینی ویسا ہوتا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہے۔ نبی نے بریانی نہیں کھائی، مگر نفس اظہار مسرت شریعت میں موجود ہے۔ مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق مہمان کو اچھی چیز کھلانا، یہ شریعت میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مہمان کی دعوت میں بریانی کھلانا، گوشت کا اہتمام کرنا، یہ ایک رائج ہے، ایک طریقہ ہے، تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو غرض کے جہاں جیسا معمول ہوتا ہے، جیسا اظہار محبت کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ ہے اظہار محبت، اظہار عشق، اظہار مسرت، اظہار خوشی۔ اب خوشی ہمارے یہاں لائٹ جلا کے کی جاتی ہے، جھنڈیاں لگا کے کی جاتی ہے، گھر سجا کے کی جاتی ہے۔ اب کوئی کہ حدیث میں دکھاؤ،
تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بیچارہ اتنا حدیث کا پابند ہے کہ اگر اس کی بیوی رات کے 2 بجے بولے نا سنیے جی بریانی کھانے کا دن چاہ رہا ہے تو کہتا ہے رکو پہلے میں کتاب میں دیکھتا ہوں کہ رات کے 2 بجے بیوی کی فرمائش پر بریانی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی. بھائی صاحب اس وقت حدیث نہیں دیکھی جاتی, شریعت کی دلیل نہیں دیکھی جاتی. بیوی سے محبت ہو تو رات کے 2 بجے اٹھ کے آدمی ہوٹل سے بریانی لاتا. آج تک کسی بدعقیدہ وہابی نے بھی کوئی حدیث نہیں دیکھی. چلے یہ تو میں نے دوسری مثالیں دی, بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہضم نہیں ہوں گی, تو آئیے ذرا شریعت کی روشنی میں, اب دلائل کی روشنی میں آپ آ جائیے کہ صحابہ کرام نبی سے اظہار محبت اور اظہار عشق کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ جب نبی حکم کو دیتے تھے تب کرتے تھے کہ اپنی سوچ اپنی فکر کے اعتبار سے جو مناسب سمجھتے ویسا وہ اظہار محبت کرتے تھے. صحابہ کرام جو اظہار محبت کرتے تھے رسول اللہ سے, اس میں نبی پاک حکم نہیں دیتے تھے اس طرح کرو مجھ سے محبت, اس طرح اظہار کرو. جیسا صحابہ کو مناسب لگتا وہ اظہار محبت کرتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر منع نہیں فرماتے تھے. اگر صرف اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو یہ پوری رات چھوٹی پڑ جائے, کئی راتیں چھوٹی پڑ جائے, لیکن مجموعی طور پر یہ اصول سمجھ لیں, یہ اصول کی بات کر رہا ہوں میں, یہ اصول سمجھ لیں کہ اظہار محبت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے, ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ہوگا تو اظہار محبت ہوگا, ایمان نہ ہو تو اظہار محبت. بیوی سے الفت ہے, بیوی سے محبت ہے تو اظہار محبت بھی ہوگا, جب بیوی سے محبت ہی نہیں تو اظہار محبت بھی نہیں ہوگا. بیوی سے محبت ہو تو پھر بڑی ناز برداری کی جاتی ہے, بیوی جو خواہش کرے شوہر پوری کرتا ہے, اور اگر بیوی سے محبت نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بھی خواہش کا بیوی اظہار کرے تو شوہر فوراً بھڑکا دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. کم کا جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگتے رہتی ہے, کس بھی مانگ لے تو شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا, مجھے 1 مہینے کی مہلت دو, کسی کا کسی طرح سے میں جگاڑ کروں. یہ محبت ہے, محبت کے لیے شوہر دلیل نہیں دیکھتا. اسی طرح صحابہ کرام کی مثال ہے, تمثیل ہے. صحابہ کرام جب موقع آتا رسول سے محبت کے اظہار کا تو دلیل نہیں دیکھتے تھے, حضور کا حکم نہیں دیکھتے تھے, بلکہ وہ اظہار محبت کر جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس نبی کی محبت کے لیے ایمان تھا, اور ایمان چاہیے اظہار محبت کے لیے, دلیل کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح میلاد النبی اظہار محبت ہے, اور اس کے لیے ایمان چاہیے, دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم تو وہ ہے کہ جب امام فخر الدین رازی کے پاس ابلیس آ گیا, خدا ہے دلیل دو. امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی, ابلیس نے کاٹ دیا. دوسری دلیل دی, کاٹ دیا. تیسری دلیل دی, کاٹ دیا. 365 360 کے قریب دلیلیں دے دی, اور وہ دلیلیں کاٹتا رہا, کیونکہ وہ بھی معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا سردار اور پڑھانے والا تھا, جاہل نہیں تھا یہ وہابی دیوبندیوں کی طرح, بہت بڑا عالم فاضل تھا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب دلیلیں کاٹ دی, اب ان کے پاس دلیل نہیں بچی یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہے, اور خدا کے وجود پر میں کیا دلیل دوں. تاج کے پیروں مشیر حضرت نجم الدین کبریٰ بہت دور, سینکڑوں میل دور یہ منظر ملاحظہ کر رہے, وہ وہیں سے کھڑاؤ پھینکتے ہیں اپنی وضو کرتے ہوئے, اور فرماتے فخر الدین کیا اس مردود سے الجھا ہوا, کہے کیوں نہیں دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں. تو پتہ چلا اظہار محبت اور اظہار ایمان کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے. اب آئیے میں کچھ دلیلیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. دلیل اس بات کی نہیں, اس بات کی کہ صحابہ جو اظہار محبت کرتے تھے اس کے لیے وہ دلیل کا انتظار نہیں کرتے تھے, آقا کے حکم کا انتظار نہیں کرتے تھے. آئیے قرآن کے بعد جو سب سے عظیم تر کتاب ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری. اس پر سب کا اتفاق ہے, دیوبندیوں کا بھی اتفاق ہے, نام نہاد اہل حدیثوں کا بھی اتفاق ہے, اور ہم اہل سنت و جماعت کا بھی اتفاق ہے. قرآن کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب صحیح بخاری, امام بخاری نے اس کو ترتیب دیا. آئیے امام بخاری کتاب الوضو میں حدیث لاتے ہیں, حدیث نمبر 187. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 187 کتاب الوضو پہلی ہی جلد میں پہلے ہی حصے میں ابتدا میں ہی کتاب الوضو میں لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تو بلال کو آواز دیتے, بلال وضو کے لیے پانی لاؤ. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے لیے پانی لاتے, اور جیسے ہی پانی ڈالتے سرکار اپنا دست مبارک دھوتے, ابھی وہ پانی زمین پر گر بھی
مگر پوری بخاری پڑھ جائیے، پوری مسلم پڑھ جائیے. امام مسلم نے بھی حدیث کو لایا کتاب الصلاۃ کے اندر، باب سفرۃ المصلی، حدیث نمبر 1006. امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی صحیح ابن حبان میں، حدیث نمبر 2394. اور بھی لوگوں نے لکھا. یہ تمام محدثین کی کتابیں اٹھا کے حدیث دیکھ لیجئے. اس حدیث میں ایک کوئی ایسا حصہ مائکل دکھا دے، زندگی دکھا دے، میں اس کی غلامی کرنے کے تیار اور تقریر کرنا چھوڑ دوں گا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کب صحابہ سے کہا کہ جب میں وضو کروں میرے ہاتھ سے جو پانی مسو کے گرے زمین پر گرنے مت دینا. کہا حکم دیا دکھا دو. مگر رسول اللہ نے اس عمل کو بدعت نہیں کہا. یہ نہیں کہا ہے صحابہ یہ کون سی بدعت ہے، میں بھی تو تمہاری طرح انسان اور بشر ہوں. میرے ہاتھ سے جو پانی نکل رہا ہے، مستعمل پانی جو میرے ہاتھ کو چھو کے نکل رہا ہے، میرے چہرے کو پانی چھو کے نکل رہا ہے، اس پانی کو تم اپنے بدن پہ کیوں مل رہے ہو؟ یہ پاگل پن کیا لگا رکھا ہے؟ یہ دیوانگی کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں 1400 سال کے بعد ایک فرقہ آئے گا جو اتنا اپنے آپ کو مہذب کہے گا، اتنا تعلیم یافتہ کہے گا کہ یہ سب چیزوں کو بدعت قرار دے گا. تم میرے ہی زمانے میں میری موجودگی میں بدعتی ہو گئے. شرم کرو اے صحابہ کی جماعت، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ نبی نے منع کیا، نہ نبی نے حکم دیا، صحابہ کرتے رہے، رسول اللہ اس پر راضی رہے، اور اس کو عشق و محبت کے طور پر محدثین نے نقل کر دیا اس دلیل کی بنیاد پر کہ دیکھو صحابہ کو رسول سے کتنی محبت تھی کہ جو پانی نبی کے جسم کو چھو لے اس کو بھی زمین پر گرنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے. چلیے یہ تو بڑا میرے نزدیک بڑی بات ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی خوبیاں، آپ کے جسم اثر کا تقدس باقی سے بہت بولا. آپ کے جسم سے پانی مت ہوا، صحابہ نے اپنے جسم پہ مت دیا، بڑی بات. آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ آپ کے پیر صاحب آئے گھر پہ، پیر صاحب نے ہاتھ دھویا، اس پانی کو آپ نے پی لیا. پیر صاحب نے کسی پانی کے پیالے میں انگلی ڈال دیا تو تبرک سمجھ کے اس کو بدن پہ مل لیا. ہو سکتا ہے آپ کی ایسے کر کے. مگر آئیے امام بخاری اسی کے بعد اسی کتاب الوضو میں ایک باب قائم کرتے ہیں. باب چیپٹر، اور باب کیا ہوتا ہے؟ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے. اب امام بخاری اپنا عقیدہ بھی لا رہے ہیں اور باب کا نام رکھتے ہیں کتاب الوضو، باب المزاقی والمخاطی والنحوی فی الصوم. اس باب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کپڑوں پر تھوک اور ریت کو لے لینا. خوب سمجھتا ہے آپ کو یہ جو منہ سے نکلتا ہے، لیکن جب نبی کا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن، یعنی منہ لعاب یعنی تھوک، مگر احتراماً ہم اچھے الفاظ میں کہتے ہیں لعاب دہن. اور ریت کس کو کہتے ہیں؟ رینٹ بھی بولتے ہیں. رینٹ کسے بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بتائیے. ارے بولیے بھائی تاکہ آپ کا لیول تو پتا چلے. کیا بول رہے ہیں آپ کی زبان میں؟ مولانا صاحب بتا رہے کہ سلب بولتے ہیں، ہم کہا لینگویج بدل جاتی ہے، لیکن یہ اردو کا ڈکشنری والا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. یہ ناک میں جو رہتا ہے نا آپ نے، ہمارے جو ہوتا ہے لفظ، یہ ناک میں جو بھرا رہتا ہے نواب، ہمارے آپ کو سیمڑ بولتے ہیں، الگ الگ جگہ الگ نام بولتے ہیں، لیکن اردو نام کیا ہے اس کا؟ رینٹ. رینٹ بھی بولتے ہیں، ریت بھی بولتے ہیں. ریت یہ نام میں مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر باپ دو زور سے ناک سنکے اور یہ ناک سے نکلے اور بیٹے کے کپڑے پر گر جائے، بیٹا باپ کی چیز کو برداشت نہیں کرتا. ابا جان ٹھیک ہے آپ والد میرے محترم ہیں، مگر ذرا دیکھ کر تو ٹھیک ہے کہ ناک کی یہ گندی چیز آپ نے کپڑے پہ گرا دیا. اگر آپ کے سامنے کوئی ناک میں انگلی کرے نا تو آپ کو گھین آنا شروع ہو جائے. اور پھر خصوصا کھاتے وقت کوئی اپنا ناک کھینچے تو آپ کا کھانا مشکل ہو جائے. آدمی شکرات کرتا ہے. مگر ذرا یہ صحابہ کا عشق رسول کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں اور باب کے تحت حدیث لاتے ہیں. حدیث میں کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ہے، یہ پہلے مشرک کے بعد میں مسلمان. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ سے صلح کرنے آیا. مشرکین نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ معاہدہ ہو جائے تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ حضور کو گھیرے ہوئے ہیں. صحابہ رسول کو چھوڑتے نہیں ہیں.
اور پھر آگے بیان کرتے ہیں یہ خاص جملے اس حدیث کے بڑی طویل حدیث ہے، اس حدیث میں سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما ترحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده، کہتے ہیں کہ جتنے عرصہ میں رسول کی خدمت میں رہا میں نے دیکھا کہ نبی جب بھی لعاب نکالتے ہیں، جب بھی تھوکتے ہیں اور اپنی ناک سے وہ ریت نکالتے ہیں، وہ سینگ نکالتے ہیں تو صحابہ کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اسے اپنے ہتھیلی پر لیتے، اپنے چہرے اور بدن پر ملتے ہیں۔ یا کپڑے پہ لگ جائے کسی کا تو گھی نہ جائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک شریف سے نکل رہا ہے اس کو صحابہ ہتھیلی پر لے کر کیا کہتے وہ جلدہ و وجہ اپنے چہرے اور اپنے بدن پر ملتے تھے۔ اور یہ امام بخاری صحیح بخاری میں دکھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ بخاری کا رٹ لگانے والے؟ اگر واقعی سچے ہو اور واقعی عالم ہو اور اپنے آپ کو عالم کہتے ہو تو ایک روایت میں ایک لفظ ایسا دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم دیا دیکھو جب میں ناک سے اس چیز کو نکالوں زمین پہ گرنے مت دینا، ہتھیلی پہ لینا اور اپنے چہروں پر ملنا۔ دکھا سکتا ہے کوئی حکم؟ نہیں تو کہاں سے دکھا؟ اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام عبدالرزاق بھی لائے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد۔ اس کی حدیث کی کتاب ہے المصنف، حدیث نمبر 9720۔ امام احمد بن حنبل جو مسلک کے امام ہیں، امام بخاری کے استاد ہے، اپنی کتاب مسند الامام احمد بن حنبل حدیث نمبر 18928 پہ لائے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 4872 کے تحت لائے۔ چہرے پہ ملتے، اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک حدیث آتی ہے کہ جو قریب کے صحابہ ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب نکالتے وہ ہتھیلی پر دیتے، چہرے پر بدن پر ملتے، اور جن صحابہ کو وہ نہیں ملتا تو دور ہوتے تو وہ کیا کرتے، جس صحابہ کے ہتھیلی پر وہ لعاب کا اثر آ جاتا وہ اس کے ہاتھ کو ملتا اور پھر اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیتے۔ کوئی روایت میں لکھا ہے کہ رسول نے کب کہا یہ دیکھو میں تھوکوں تو اس کو ہتھیلی پہ لینا پھر چہروں پر ملنا، بدن پہ ملنا۔ کون سا بدعقیدہ وہابی دیوبندی ہے جو اپنے استاد، اپنے شاہ، اپنے باپ، اپنے بڑے جس کو معزز سمجھتا ہو اس کا تھوک اور یہ ریت سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بدن پر ملتا ہو، دکھا دو یہ۔ تو صحابہ کرام نے سب کیوں کیا؟ رسول کا حکم نہیں تھا مگر یہ رسول سے محبت تھا، وہ اظہار محبت کے لیے بغیر دلیل کے کام کو کر گزرتے تھے، وہ دلیلوں کے بغیر۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے چلے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کے اندر لاتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ 590، حدیث نمبر 6191، جلد نمبر 4 التاریخ الکبیر صفحہ نمبر 177 معاف کریں، حدیث نمبر 2403۔ اور اسی حدیث کو جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں امام حاکم نے بھی لکھا اپنی المستدرک کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ 590، حدیث نمبر 6181۔ امام طبرانی لائے المعجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 6746۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، جب وہ وضو کرتے تو اپنا امامہ کھولتے اور مسح کرنے کے لیے امامہ جب ہٹاتے تو ان کے سامنے بڑے لمبے بال تھے، وہ جوڑا باندھ کے رکھتے تھے، وہ کھل جاتے، اور جب وہ کھلتے تو کتنے لمبے تھے؟ آپ کے گھٹنے تک آتے۔ یہ حضرت ابو محذورہ کے بال کتنے لمبے، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اور یقیناً ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو سنی۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ آقا نے فرمایا اللہ کی لعنت اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرے، اللہ کی لعنت اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ مجھے بتائیے بالوں کو لمبا رکھنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مردوں کا کہ عورتوں کا؟ تو اب اس حدیث کے مطابق جو عورت مردوں کی طرح بال کٹائے اس پر حضور کی حدیث کے مطابق لعنت، اور جو مرد لمبے بال رکھے عورتوں کی طرح اس پر لعنت۔ مگر یہ صحابی رسول ابو محذورہ کو کیا ہو گیا تھا؟ کوئی حدیث نہیں معلوم تھی یہ عورتوں کی طرح اتنے لمبے بال کیوں رکھے تھے انہوں نے ابو محذورہ؟ جب تابعین اکرام جو بعد میں آئے جنہوں نے رسول کو نہیں پایا، جو صحابہ تھے وہ تو جانتے تھے کہ ان کے بالوں کے لمبے رکھنے کی وجہ کیا ہے۔
جب تابعین کا زمانہ آیا اور یہ بزرگ ہو گئے تو وضو کرتے، غسل کرتے، جب آتے تو بال کھولتے تو گھٹنے تک آ جاتے، مسا کرتے، وضو بناتے، بالوں کو دھو لیتے، پھر لپیٹ کر اس کو جوڑا بناتے، جوڑے کے اوپر پھر امامہ پہنتے، جیسے کہ پنجابی لوگ کرتے۔ تو تابعین نے ان سے سوال کیا کہ ابو محذورہ کیا بات ہے، اتنے لمبے بال کیوں رکھے اپنے عورتوں کی طرح؟ تو حضرت ابو محذورہ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں سنو، یہ بال کیوں اتنے لمبے رکھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ محترمہ جو صحابیہ ہے وہ رسول اللہ کی خدمت میں نہیں، اور عرض کیا اللہ کے نبی میرے بیٹے ابو محذورہ کے لیے دعا فرمائیے۔ آقا نے میرے لیے برکت کی دعا کی، اور جس وقت سرکار دعا فرما رہے تھے میرے حق میں، محبت اور شفقت سے آقا نے بالوں کے، جہاں یہ لمبے بال دیکھ رہے ہو، سر کے حصے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور پھیرا، تو میری ماں نے کہا ابو محذورہ ان بالوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا ہے، اب مرنے تک ان بالوں کو کبھی کاٹنا نہیں۔ وہ دین ہے اور آج کا دین ہے کہ میں نے ان بالوں کو کاٹا نہیں، اس لیے کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ جن بالوں پر نبی کا دست مبارک لگا اس کو کاٹ کر ان بالوں کو نالے اور گڈر میں پھینک دوں، میرا عشق گوارا نہیں۔ کہ لمبے بال کیا حضور نے حکم دیے تھے ابو محذورہ کو؟ دیکھو چاہے میرا ہاتھ لگ جائے، یہ ہاتھ لگ گیا میرا، اب ان بالوں کو نہیں کاٹنا، سرکار نے حکم نہیں دیا تھا، کسی صحابہ نے ان سے نہیں کہا تھا، ان کی ماں نے کہا، اور ماں نے رسول کے حکم کی بنیاد پر نہیں کہا، کہ بنیاد پر کہا نبی سے عشق و محبت کی بنیاد پر، کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جن بالوں پہ نبی کا دست مبارک رکھ گیا اب وہ برکت والے بال ہو گئے۔ اے ابو محذورہ مرنے تک اب ان بالوں کو کبھی مت کاٹو، اور وہ زندگی بھر ویسے ہی بالوں کو رکھتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ عشق وہ ذات چیز ہوتی ہے کہ اظہار عشق کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور ایمان کی ضرورت ہے۔ آئیے امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے۔ اول تو بیچارے یہ غیر مقلد اور دیوبندی سے ایک ہی کتاب پڑھتے بخاری، اور بخاری نے پھر ان کو یہ حدیثیں نہیں ملی، ان کو اپنے مطلب کی ملتی، حالانکہ وہ بھی ان کے مطلب کی نہیں ہوتی، جس کو وہ اپنے مطلب کی سمجھ۔ امام بخاری کی کتاب اور حدیث کی، جس کا نام ہے الادب المفرد، باب امام بخاری قائم کرتے، باب کا نام ہے تقبل ید، ہاتھوں کو بوسہ دینا، ہاتھوں کو چومنا، اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں، حدیث نمبر 974۔ امام بخاری کہتے ہیں قال ثابت لانس رضی اللہ تعالی، حضرت ثابت بنانی قرآن میں ان کا حضرت ثابت بنانی حضرت انس سے پوچھتے ہیں، یہ شاگرد ہے حضرت انس بن مالک کے، ثابت بنانی تابعی ہے، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کا خاتمہ ہو۔ انس صحابی ہے حضور کے، 10 سال حضور کی صحبت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، ان کے شاگرد ثابت بنانی جو تابعی ہے انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ حضرت انس سے پوچھتے ہیں اے مصطفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک، کہ استاد محترم یہ بتائیے کیا آپ کے ہاتھ نے کبھی رسول اللہ کو چھوا ہے؟ میں تقریر سمجھ میں آنے کی نہیں، ہاں بول تو نہیں ہو رہے نا؟ اے انس بن مالک ہے میرے استاد محترم بتائیے کیا آپ کے ہاتھ نے نبی کے بدن کو کبھی چھوا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں میرے ہاتھ نے نبی کے بدن کو کئی بار چھوا ہے۔ کس نے چھوا ہے؟ حضرت انس کے ہاتھ نے۔ وہ تابعی ثابت بنانی نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ امام بخاری لکھتے ہیں فقبلها، جیسے ثابت نے سنا انس کے ان ہاتھوں کو چومنے لگے۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ میرے استاد ہیں، اس بنیاد پر نہیں چوم رہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اس بنیاد پر چوم رہے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے بدن پر مس ہوئے ہیں، اور جو نبی کے بدن پر جو چیز مس ہو جائے وہ بھی متبرع کا تبرع ہو جائے۔ کیا ایک کوئی مائیکل لال ایسا حدیث دکھا سکتا ہے؟ 20 کلومیٹر ہے آپ کے سہارنپور اور دیوبند کا ادارہ، جاؤ ذرا یہ سوال پہنچاؤ، ہمت کرو، اور مولویوں سے کہو کہ ہمت کر کے ذرا فاروق رضوی کا دیانت داری سے جواب دے، کوئی باتوں میں لگا نہیں ہے، جاہل اچک کے لگا دیتے، فون کرتے، فالتو باتیں کرتے، ٹائم برباد کرتے۔ ارے مخاطب میرے مولوی ہوتے ہیں کہ جاہل افغان جنہوں نے حدیث کی کتابوں کی شکل یہ دیکھی، ان سے کیا بات کرتے؟ یہ پردہ نشین خواتین بنے ہوتے اور جاہلوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
وہ ہمارے علماء کو فون کرتے اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. ارے مردود تیرا مر گئے تو تیرا آقا مولا ہے، ان کو آگے لاؤ کہ دلانے ہیں کہ پردے والی خواتین ہیں. کہ مخاطب ہمارے وہ ہوتے ہیں آتے نابالغ بچے، اور سارے آج کل فیس بک کی مناظر پیدا ہوتے رہے، سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے کوئی تیار ہے. کیونکہ وجہ وہی ہے کہ رضا کے شیروں کے سامنے بیٹھو تو پاجامہ آگے سے گیلا اور پیچھے سے گیلا ہو جاتا ہے. فونوں پہ ڈیلی مارتے کہ فون پہ کیا کتاب بھیجے وہاں سے تجھے فون میں سے موبائل پہ گھسیں گے کتاب. ابھی مناظرہ کتابوں کی بیس پر ہوتا ہے، دلیلوں کی بیس پر ہوتا ہے. تو جو بولے گا اس کی کتاب دکھانا پڑے گا، میں جو بولوں گا اس کی کتاب دکھانا پڑے گا. ہماری باتیں تھوڑی ہوتی ہے. تو جاؤ ذرا سہارنپور، آپ کے گھر قریب ہے، 20 کلومیٹر زیادہ دور نہیں ہے. سہارنپور میں پوچھئے کہ امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث کو لکھا، اور اسی حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا، اور حوالے سن لیجئے. اس کو امام دارمی نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد ان کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 51 پر لکھا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مستدرک میں حدیث نمبر 12094 پہ لکھا. امام ابو نعیم نے اس کو اپنی کتاب ہلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 2609 پہ لکھا. امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3493 پہ لکھا. امام بہقی نے شعب الایمان حدیث نمبر 1605 پہ لکھا. امام بخاری سے لے کر امام بہقی تک میں نے کل 5 حوالے آپ کو دیے. یہ 5 بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا. حدیث کی صحت بھی صحیح ہے. مجھے بتاؤ ثابت بنانی جو حضرت انس ابن مالک کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیا رسول اللہ کی کوئی ایک ایسی حدیث تھی؟ کیا خود حضرت انس نے اپنے شاگرد حضرت ثابت کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جو ہاتھ رسول کے بدن سے چھو جائے اس ہاتھ کو چومو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم قبر کو کیوں چومتے ہیں کہ اس مٹی کو اس ولی سے نسبت کرتے ہیں. ہم نبی کے جھوپا مبارک کو کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کو جسم سے مسلم کی چیز ہے. ہم سرکار کی نالائن کو بوسہ کیوں دیتے ہیں کہ آقا کے پائے اقدس کو اس سے نسبت حاصل ہو گئی ہے. اور یہی چوما چاٹی کرنے والا، اب سب سے بڑے چوما چاٹی والے یہ تابعی اور ثابت ہیں. یہ سب سے بڑے قبر پچھوا تھے جن کو تو قبر پچھوا بولتا ہے. جاہل تو نے پڑھا کچھ نہیں ہے، تیری ساری زندگی 40 دن کے چلوں میں چلے گئے. ایک فضائل اعمال کتاب پڑھنے سے کوئی عالم اور محدث نہیں بن جاتا. ہزاروں حدیث کی کتابیں کھنگالنی پڑتی ہے جب حدیث پر بات کرنے کی صلاحیت اور قوت پیدا ہو. یہ نبی کے تھوک مبارک کو چوم بدن میں مل رہے ہیں، کیا کہوں گے؟ تھوک پچوا. یہ حضرت انس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، حضرت ثابت تابعی جلیل القدر، کیا کہوں گے؟ ہاتھ پچوا. ہم نے قبر چوما تو قبر پچوا ہو گئے. تو تم بدنصیب ہو، تمہارے پاس عشق نہیں ہے. ہمارے پاس آقا کی توفیق سے، آقا کے فضل و کرم سے اور رب کی عنایتوں سے عشق مصطفیٰ ہے. اس لیے ہم